ہمارے جب تک ٹی وی ڈراما سیریلز، ارطغرل ڈرامہ بنا نا، پوری بالی ووڈ پوری ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری تباہ کر دی ان لوگوں نے. لوگ اور کچھ دیکھتے ہی نہیں. کیا اس ڈرامے میں کیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ کہیں ارطغرل نے کسی کو مکہ مارا اور وہ 600 فٹ دور جا کے گرا ہو، جس طرح تامل کی موویز میں ہوتا ہے یا جس طرح انڈین موویز میں شاہ رخ خان مارتا ہے؟ نہیں کیا. کیا ارطغرل ہیلی کاپٹر سے آ رہا تھا؟ کیا ارطغرل نے ڈائناسور کو مارا تھا؟ نہیں. انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی جس طرح انڈیا اپنی موویز پہ کرتا ہے. وہ ایک ہی گاؤں میں بیٹھ کے پوری مووی بنا لی ان لوگوں نے، پوری سیریز بنا دی. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے. اب دنیا کو، اب ان فلم پروڈیوسرز کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ جو تم لوگ غلاظت دکھانا چاہتے ہو، یہ قوم وہ دیکھنا نہیں چاہتی. قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے، اپنی تاریخ دیکھنا چاہتی ہے. لیکن قوم کی بدنصیبی ہے کہ وہ تاریخ اسے دکھائی نہیں گئی. آپ کو پتہ مغرب نے کہا ہے کہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ سیریل ہے یہ ایک منی ایٹم بم ہے جو 34 لینگویجز میں اسے ٹرانسلیٹ کر لیا گیا اور لوگوں کو ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے مختلف ممالک میں. یہ چیزیں اگر ہم لوگ بنانا شروع کر دیں نا، اور صرف ٹیپو سلطان پہ، ہم بہت چھوٹے تھے، شاید ہمارے دور سے پہلے کی بات ہو، ایک ڈرامہ سیریل بنا تھا، کچھ قسطیں اس کی چلی تھی. وہ نہ بھی دکھائیں نا، صرف یہ دکھائیں کہ میر جعفر اور میر صادق جو غدار تھے، ان کے لیے برطانوی سامراج نے عدالت سے معاوضہ لگایا تھا کہ انہوں نے معاوضہ دینا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے وفادار تھے اور ٹیپو سلطان کے غدار تھے، ان کو ہر مہینے نہ پیسے دے دیا کرنا. تو سارے غداروں کے بچے آتے تھے نا، تو وہ باری سب کو معاوضہ لگتا تھا. کچھ کی پینشن ہوتی تھی، کچھ کا کیا. تو میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں اعلان ہوتا تھا، میر جعفر غدار کے لوائقین، ان کے وارث حاضر ہوں. آپ اندازہ کریں کیا گزرتی ہوگی ان لوگوں. جس طریقے سے قوم کا وفادار، امت کا وفادار، صدیوں اس کا نام یاد رکھا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے قوم کے غدار کو بھی صدیوں یاد رکھا جاتا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ امت میں ہر چوتھے پانچویں بندے کا نام حسین رکھ دیا جاتا ہے، یزید کوئی نہیں رکھتا. فرق صرف اتنا ہے. دس از دا اونلی ڈفرنس. اللہ کرے کہ ہم لوگ جو خود کو حسینی کہتے ہیں، ہم واقعی حسینی بننے میں کوئی عملی کردار ادا کریں. ورنہ ایک وزیر تھے، تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے. تو میں نے فوراً اپنی تقریر کا آغاز کچھ یوں کیا کہ اچھا جی، کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے تو بتاؤ حسینی کون ہے؟ کشمیری ہے نا؟ کہتا ہاں اوبویسلی. میں نے کہا یزیدی کون ہے؟ انڈین آرمی. کہتا ہاں اوبویسلی، بڑا کانفیڈنس ہے. میں نے کہا ابھی ذرا اسی کانفیڈنس سے مجھے بتاؤ کہ کوفے والا کون ہے؟ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے. کہیں ہم لوگ وہ کوفے والے کا کردار تو ادا نہیں کر رہے معذرت کے ساتھ، بحیثیت قوم، بحیثیت امت. ڈرو اس دن سے. میں اس پاکستانیوں کو کہتا ہوں، اس امت کو کہتا ہوں، جب ہمارا شمار ان کوفے والوں میں سے. وہ ایک بندے نے شعر لکھا تھا، کہتا ہے میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور لشکر یزید میں سے ہوں، کہ ان کے انتظار میں سے ہوں کہ فوراً پھر ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. حر کا رول پلے کر لو، کچھ کر لو. لیکن نہیں، تقریروں میں خوش رہیں گے یہ لوگ. تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کوئی آگے کہانی سنا دے، اس کی گٹوں میں بیٹھ کے پیر صاحب تو اڈی کی گل ہے، واہ واہ بلے بلے بلے. یہ اس قوم کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا. بے حس ہو چکے ہیں. میں بغیرت کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہی ہو چکے ہیں. کیا کریں؟ سچ بولیں تو ان لوگوں کو پسند نہیں آتا، یہ ذاتیات تک آ جاتے ہیں. اور جھوٹ بولیں تو ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. کیا کریں ہم لوگ تو اپسیٹ ہو چکے. تو کیا کشمیر کے پاس اس کا اپنا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے وہ ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ رہے، یا کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا؟ پاکستان کا ڈے فرسٹ سے یہی موقف ہے کہ کشمیر از فار دا کشمیریز، لیٹ them decide either to annex themselves with Pakistan, with India, or to become a separate homeland.
کشمیری جو فیصلہ کریں گے ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا. الحاق پاکستان سر آنکھوں پہ, علیحدہ ریاست سر آنکھوں پہ, ہمارا ان سے رشتہ کلمے کی بنیاد پہ, پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا. ہم انہیں آزادی دلوائیں گے انشاءاللہ, آگے ان کی مرضی ہوگی, اور ہم دونوں صورتوں میں پھر بھی ان کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہوں گے اسلام کی نسبت سے انشاءاللہ. کہ پاکستان جو ہے وہ UN سے ایڈ لے رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ لوگ آپ کا پرسپیکٹو جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ ایز اے بیریئر ایکٹ کر رہا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, یا ہم اپنا ہر مسئلہ انہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں اگر کسی کو قرضہ دیتا ہوں نا تو میں اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے بوٹ بھی پالش کرے, میری گاڑی پہ بھی کپڑا مارے, اور میں اسے اگر لات بھی مار دوں نا تو اس کی جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی. اسی طریقے سے کوئی ہمیں قرضہ دیتا ہے نا تو وہ پھر ہماری بیٹی بھی عافیہ صدیقی کی صورت میں اٹھا کے لے جاتا ہے, وہ ہمارے 2 بچوں کو ریمنڈ ڈیوس کی صورت میں شہید بھی کر دیتا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ کرنل جوزف کی صورت میں اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہمارے بچے کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کے بھی چلا جاتا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. قرضہ بہت گندی چیز ہے, لہٰذا میں حکام بالا سے یہی کہوں گا, قوم سے کہہ دو کہ جب اتنی مہنگائی برداشت کر رہے ہو اور زندہ ہو, بجلی کے بغیر بھی زندہ ہو, پانی نہیں ہے گدلا پانی پی کے بھی زندہ ہو, تو گھاس کھا کے بھی زندہ رہ سکتے ہو. وزیر اعظم پہل کرے قوم کرے گی. وزیر اعظم باپ کی صورت ہوتا ہے, جس طرح خان صاحب نے فرمایا, باپ پہلے گھاس کھائے, بیٹا گھاس کھانے کو تیار ہوگا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ بھوکا پیاسا ہو کے مرنا تسلیم ہے, بغیرت ہو کے مرنا تسلیم نہیں. مقروض آدمی کس طرح جا کے دلیری سے بات ہے, مجھے یہ بتائیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے محلے کا ایک چودھری ہے, اور اس نے آپ کے گھر کے ایک کمرے پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ادھر اس نے اپنا گندم اناج وغیرہ رکھ دی ہے. اب میں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے, میں اس کے حق کے لیے جاؤں گا. مجھے بتائیں, اگر میں نے اس چودھری سے قرضہ لیا ہو تو میں کیا بولوں گا؟ چودھری جی میں تہاڈا نوکر, تہاڈے پیو دا وی نوکر ہے, ذرا تھوڑا جا مہربانی چا کرو, کوئی تھوڑا جا کمرہ تسی رکھو, لیکن ذرا اینو کہہ دو کہ اسی اگلے سال واپس دے دیں گے. لیکن اگر میں نے قرضہ نہ لیا ہو نا اس سے, جا کے اس کا گربان پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناجائز قبضہ کیا ہے, واپس کرو. دس از دا ڈفرنس. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرضہ بڑی گندی چیز ہوتی ہے. جناب اگلا کوشچن. سر یہاں پہ ایک بتے کا سوال ہے جو پوچھ رہے ہیں کہ what will be the role of other Muslim countries like Saudi Arabia and Turkey and Iran if ہم اگر وار کی طرف جاتے ہیں تو ان باقی ممالک کا کیا رول ہوگا, جس میں نہیں کیوں آپ ان کے رول کا کیوں آپ کو انتظار ہے؟ آپ نے جب افغانستان پہ امریکہ نے چڑھائی کی تھی, آپ کا کیا رول تھا؟ عجیب بات ہے. ہم لوگوں نے تو امریکہ کا ساتھ دیا تھا, مارو ہمارے مسلمانوں. بس اللہ کرے وہ رول یہ نہ پلے کریں, ہمارا ساتھ نہ دیں, ہمیں نہیں ضرورت ان کے ساتھ کی, کسی بھی ملک کی, کسی مسلم کنٹری کی. بس بیٹھ کے دعائیں کر لیں ہمارے لیے, کیونکہ ان کی حکومتیں بھی اسی طرح کی. جب آپ کی تلوار پہ عورت اور شراب آ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے, وہ پھر برما فلسطین کشمیر کے لیے نہیں اٹھتی. تو میرا یہی موقف ہے کہ ہمیں خود اپنے حصے کی جنگ ہمیں خود لڑنا پڑے گی, اور کسی ملک سے آپ توقع نہ رکھیں. نہیں ہے. اگر یہ صرف اسی لیے ہے کہ مسلمان بہن بھائی وہاں ہمارے تشدد کا شکار ہو رہے ہیں, تو پھر باقی مسلم ممالک اس معاملے پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دیکھیں باقی مسلم ممالک نے آواز اٹھائی نا, ہر مسلم ملک نے کہا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں, بھارت کے عزائم کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے بھی یہی کیا ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم نعرے لگیں؟ جی دوسرے میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنگ سلوشن ہے, آپ کا پرسپیکٹو ہے, یہ ہمیں سمجھ آ گیا, مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ میں یا پھر باقی جو ہماری یوتھ ہے, ہم انڈیویجول لیول پہ ایسے کون سے اسٹیپس لے سکتے ہیں جو ہمیں لینے چاہیے, اور آپ کیا میسج کیا دیں گے ہماری یوتھ کو اوور آل جنرلی؟ میں صرف مختصراً وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو امپلیمنٹ بھی ہو سکتی ہو. اس قوم کو قوم بنا دیں, یہ ہجوم بنا ہوا ہے. جہاں مداری بندر کو نچاتا ہے یہ قوم پہنچ جاتی ہے, جہاں داندوں کا جلسہ ہوتا ہے یہ قوم پہنچ جاتی ہے, جہاں کتوں بلوں مرغوں بٹیروں کو لڑوایا جاتا ہے یہ قوم پہنچ جاتی ہے. اس قوم سے کہیں کہ اگر تم اکٹھا ہونا شروع ہو جاؤ کشمیر کے لیے, شاید
حاکم وقت آپ کے ووٹ بینک کو حاصل کرنے کے لیے کشمیر کا نام لے لیں. بس یہ میں اس قوم سے کہنا چاہتا ہوں. سر میں بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے پتا ہے کہ آپ کتنے بزی تھے, کال پر بات کرنا کتنا مشکل ہو رہا تھا, تو میں بہت